السلام علیکم اسد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خان صاحب کے ساتھ اندر نہیں گئے؟ نہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا نام خصوصی طور پہ کاٹا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کا اللہ نام کیوں کاٹا گیا؟ اللہ جانتا ہے کہ کون خان صاحب کے ساتھ کون گیا اندر؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے ایک ساتھ اندر کون گیا۔ خبر یہ آئی تھی کہ صرف لائرز کو جانے دے رہے۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج عدالت سے؟ آج میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ کیس ختم ہو جائے گا۔ تو خان صاحب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی تاکہ معاملہ ختم ہو جاتا؟ دیکھیں، خان صاحب جو ہیں، میرے خیال میں کوئی سیاستدان بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا جس نے عدلیہ کی آزادی کے لیے اتنی جدوجہد کی ہو جتنی عمران خان نے کی ہے۔ تو ایسے سیاستدان کو ظاہر ہے کہ کورٹ بھی جو ہے ان کا ریکارڈ دیکھ کے اور تمام چیزوں کا سیاق و سباق دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ کم سے کم یہ والا کیس ختم ہو جائے گا۔ باقی حکومت آج کل ریوڑیوں کے دام نئے نئے کیسز بناتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیا بن جائے۔ سر ایک چیز بتا دیجیے تھوڑی سی کہ جب آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ لوگ جتنی بھی اور جماعتوں کے لیڈران آیا کرتے تو کارکنان کو عام اجازت ہوا کرتی تھی کہ آپ لوگ کمرہ عدالت کے باہر تک لوگ آتے رہے ہیں، پتیاں بھی نشاور کرتے رہے ہیں پھولوں کی، تو اب یہ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ یار صرف یہ نہیں کہ کورٹ کی پیشی کے اندر ہم نے جس وقت یہ اعلانیہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم حکومت گرانے آ رہے ہیں تو شارع دستور کے اوپر ریڈ زون کے اندر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ خان کو پتا تھا، ہمیں پتا تھا کہ قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے خوف نہیں تھا۔ ان کو خوف اس لیے زیادہ لگتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے قوم خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس لیے زیادہ خوف لگتا ہے۔ اچھا سر، کیا کہیں گے آپ کے دور میں تو یہاں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی تھی، کورٹ کے بڑے اچھے معاملات تھے، یہاں پر تو دور دور تک ایسا لگ رہا ہے 2-2 کلومیٹر تک کرفیو نافذ ہے، بالکل خاردار تارے ہیں۔ میں یہی ابھی کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ہمیں اعتماد تھا کہ قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے تو ہمیں خوف نہیں ہوتا تھا ان کے نہ ورکرز کا نہ ان کے لیڈرز کا۔ ان کو خوف جو ہے نا وہ بے تحاشا ہے عمران خان کا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اسی پریشانی کی وجہ سے یہ سارے ہوتے ہیں۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ تو یہ بیچارے دکاندار جن کا سارا روزگار جو ہے وہ مارا جاتا ہے، بے قصور بیچارے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کا سارا روزگار رک جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارے پولیس والے جو ہے وہ بیچارے نفری، وہ دھوپ میں آگے ادھر کھڑی ہونی پڑتی ہے ان کو، جس کی ضرورت کوئی نہیں۔ سر پنجاب حکومت میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا مشاورت ہو رہی ہے؟ یہ پنجاب حکومت میں تبدیلی ہماری مشاورت ہے؟ نہیں، ہماری مشاورت نہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ وہاں پر سینئر وزیر جو ہیں وہ تعین کر دیے گئے ہیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب کو سینئر وزیر بنا دیا جانا تھا، تو بڑی تبدیلی جو تحریک انصاف کی طرف سے تھی وہ تو کر دی گئی تھی۔ اب باقی جو ہے ان کی خواہشات ہیں، بہت بڑی خواہشات ہیں۔ اسد عمر صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی باہر روک دیا گیا، دیگر مراد سعید، علی نواز وان، اور ہر پیشی پہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یار یہ میں جیسے میں پہلے جواب دیتا تھا نا، خوف ہے ان کو، خوف ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ قوم کھڑی بھی عمران خان کے ساتھ۔ وہ خوف جو ہے نا ان کو راتوں کو مجھے لگتا ہے نیند بھی نہیں بیچاروں کا آتی۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو مسلسل تھریٹس ملتے ہیں، ان کا جتنا بنی گالا سے پروٹوکول آتا ہے، دوسری مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اسے روڈ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کی اکیلی گاڑی یہاں تک آتی ہے۔ یہ تقریباً 3-4 منٹ کا فاصلہ بنتا ہے جہاں پر کوئی پولیس نہیں ہے، تو اگر ان کی اس طرح کی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حکومت ذمہ دار ہوگی 100%۔ وہ تھریٹ اسیسمنٹ جو آتی ہے وہ بھی کوئی تحریک انصاف کی نہیں ہوتی، وزارت داخلہ کے تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے وہی وہ تھریٹ اسیسمنٹ بھی ایشو کرتا ہے، خود ہی تھریٹ اسیسمنٹ ایشو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بلو بک پروٹوکول جو کہ سابقہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ان کو میسر ہونا چاہیے، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ساری اس کی سیکورٹی وڈرا کر دی جائے۔ تو اس وقت تو جیسے میں نے کہا نا کہ عمران خان کی مقبولیت اور قوم کے اندر جو عمران خان کا اس وقت بیانیہ چل رہا ہے نا، یہ اس کے خوف کے نیچے یہ سارے یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ سر یہ جو انتقامی سیاست چل رہی ہے پاکستان میں، روش ڈالی گئی ہے نواز شریف، زرداری، ان کی گورنمنٹ میں، تو یہ کب ختم ہوگی؟ کب تک یہ فضول کیسز بنائے جائیں گے اور بلایا جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور اس کا حل جو ہے نا، اس کا حل جو ہے وہ وہی ہے جس کے لیے عمران خان جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ جس وقت آپ کی عدلیہ آزاد ہو، قانون کی حکمرانی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو، تو پھر یہ سیاسی میدان کے اندر یہ فیصلے نہیں ہونے کہ کس نے کرپشن کی ہے کس نے نہیں کی۔ پھر وہ فیصلے جو ہے وہ قانون کے ذریعے ہونے، اور وہی ساری جدوجہد ہے عمران خان کی۔ اسد عمر صاحب، کیا آپ لوگ درج کیے گئے ہیں نون لیگ کے خلاف، مثلاً رانا ثناء اللہ کے خلاف؟ رانا ثناء اللہ مجھے پتا تھا کہ ایک ہی، اس لیے میں نے پوچھا تھا کیونکہ باقی سارے جو ہیں وہ نیب کے مقدمے ہیں، اس کا وفاقی حکومت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بھی آپ کو پتا ہے اے این ایف نے بنایا تھا، سرونگ 2 اسٹار جنرل جو ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ وہ سیاسی دباؤ میں انہوں نے یہ کام